خان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئیں اور انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے گفتگو کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کا کردار عمران خان پی ٹی آئی کی توقعات کے مطابق نہیں ہے اور وہ اس کڑے وقت میں چیلنجنگ ٹائم پہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں. گویا کہ ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ جو ان کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کے کردار میں، اب وہ عمران خان خود اعلانیہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی ان کی جانب سے اعلانیہ اظہار ہو رہا ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. آپ نے کہا کہ آج کل ترجمان ہیں، ویسے میں تو 10 سال سے 2013 سے ہی لیکن بہرحال پارٹی نے ایکنالج کیا جس پہ میں ان کا شکر گزار. کامران صاحب دیکھیے، خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور بہت بڑے امتحان میں ہیں اور تکلیف میں ہیں، اور جس طرح کا ان سے رویہ رکھا جا رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک سابق وزیر اعظم تو چھوڑیں، ایک عام قیدی کے بھی شائع نشان نہیں ہے. کیونکہ عام قیدی جو ہے وہ بھی ایکول پاکستانی ہے، اور چونکہ آپ کا یہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ کے آیا ہے تو پریزن رولز کا ویسے بھی پتہ تھا ایز اے وکیل، اور وہاں رہ کے بھی آئے ہیں. تو کسی بھی قیدی یا ملزم جو ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ اس کو آپ 24 گھنٹے میں ٹہلائی، جس کو ٹپیکل جیل کی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹہلائی کا وقت دیتے ہیں آپ اس کو، جو ہے ایک ماحول ایسا ضرور. یقیناً خان صاحب جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ اس کی حقیقت ہے، اس کی اپنی جگہ میرٹ ہے. لیکن اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ناراضگی ہے یا جو ان کے تحفظات ہیں یا جو ان کی بے چینی ہے ڈاکٹر عارف علوی کے کردار کے حوالے سے اور ان کے ایکشنز رہے اس حوالے سے، یہ اس وقت ہم اس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے وکلاء نے جو رپورٹ کیا، جو بات بتائی کہ خان صاحب اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اڈیالہ جیل میں، تو اسی میں یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب ان کو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ الیکشن کی پراپر ڈیٹ نہیں آئی تو اس پہ کور کمیٹی میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. ظاہر ہے میں پارٹی کا ترجمان ہوں، خان صاحب کی بات اور پارٹی کی بات کو میں نے آگے پہنچانا ہوتا ہے کہ ایکسپیکٹیشن محترم صدر صاحب سے ہے اور تھی، کیونکہ آرٹیکل 45 ہے میرے خیال میں یا 48 کے، اس کے تحت صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے. وہ اختیار آئین میں صدر مملکت کے پاس ہے، اور آپ چونکہ بڑے عرصے سے سارے چیزیں یہ آپ کور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جو ہے وہ رول نہیں کر سکتی آئین پاکستان کو. جو حق آئین پاکستان نے تفویض کیا ہے صدر مملکت کو ان کے پاس ہے، اور جب تک آئین میں ترمیم نہ کی جائے تو یہ اختیار آپ ان سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے نہیں سکتے. تو اس پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار تھا اور ہے کہ وہ ایک ڈیٹ دیں. لیکن انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اس سے پہلے انہوں نے لا منسٹری کو بھی لکھا، تو اس پہ ایک ایکسپیکٹیشن ان سے ہے. لیکن میں اس پہ احتیاط کروں گا. میں اوپنلی ظاہر ہے اپنے صدر جو ہماری جماعت سے ان کا تعلق تھا، ظاہر ہے جب آپ صدر بنتے ہیں پھر تو آپ کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، تو میں اوپنلی اس طرح کرٹیسائز تو نہیں کروں گا. لیکن ظاہر ہے علیمہ بی بی ہماری بھی بڑی بہن ہے، خان صاحب کی بھی بہن ہے، ان کی بات میں وزن بھی ہے. لیکن پارٹی کا موقف اس پہ جو کور کمیٹی کا ہے وہ بھی آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ڈیٹ وہ دیتے یا وہ دیں، ایک ایگزیکٹ ڈیٹ وہ آ جائے. اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے بھی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دی. ایک ہفتہ ڈیمارکیٹ کیا جس پہ عجیب قسم کے بیانات لوگوں کے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا سردی ہوگی، کوئی برف باری ہوگی، تو لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پراپر ڈیٹ نہیں دے رہی. اور ہماری طریقے انصاف کی بنیادی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائے. جی خان صاحب، آپ جس احتیاط سے کام لے رہے ہیں اس پوری گفتگو میں وہ بالکل سراخوں پہ، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو یہ بیان کہلوایا ہے، یہ جو بات ان کی ہمشیرہ نے کی ہے عارف علوی صاحب کے حوالے سے، مگر اگر آپ فیکٹس آف دی میٹر دیکھیں تو اس سے پہلے وہ ایک الیکشن کی تاریخ دے چکے ہیں. ان کا جو کردار ہے ان کی تاریخ دینے سے یہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہو جائے گے، یا اس سے پہلے انہوں نے تاریخ دی تھی تو وہ الیکشن انہوں نے ہو جائے گا. بظاہر ہمیں ایک مبصر کی حیثیت سے یہ نہیں لگ رہا کہ جو پی ٹی آئی کی گو کہ کہنے کو غیر سیاسی ہیں، مگر جو پی ٹی آئی کی توقعات ہیں یا پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈنگ لیڈر کی حیثیت سے کوئی ایسا عمل انہوں نے کیا ہو جو کہ پارٹی کی روح کے بالکل مطابق ہو. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، لیکن پرہیپس میں ایز این آبزرور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت خان صاحب کی جو کیفیت ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا اظہار بھی کیا، اس میں شاید ان کی انٹرپریٹیشن ایکوریٹ نہ ہو.
نہیں، خان صاحب کی انٹرپریٹیشن اور ان کی معلومات ایکوریٹ اس لیے ہے کیونکہ وکلاء ہمارے ریگولر ان سے ملتے ہیں، اور خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آئین کے مطابق نہ ہو۔ آئین کے مطابق صدر مملکت کا اختیار ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صدر مملکت کی بات جو ہے وہ مانی جائے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا محترم کامران خان صاحب کہ جس طرح ماضی قریب میں ابھی صدر مملکت نے، اور یہ تو ایک بہت بڑا سوال بھی ہے ہماری اس پورے سسٹم پہ کہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قانون دستخط ہی نہیں کیے، جو پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایشو بنا، اس پہ محترم صدر مملکت کی ٹویٹ بھی آئی، اور بجائے اس کے اس بات پہ ہم انویسٹیگیشن کریں کہ کیوں صدر مملکت کی بات پہ عمل نہیں ہوا جب وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، کیا صدر مملکت کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا کہ وہ دستخط نہیں کر رہے، انہوں نے اپروو نہیں کیا، وہ قانون بن گیا، حالانکہ وہ قانون آپ کو بھی پتا ہے کہ سیکنڈ ریڈنگ میں ہوتا ہے جس پہ وہ ڈیز کا اطلاق ہوتا ہے، جب تک صدر مملکت ایک بار اس کو واپس نہ کر دے، اور اس پہ بجائے اس کے اس چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی، فوری طور پہ وہ سائفر ایکٹ کا جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ والی عدالت بن گئی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس تیزی سے جس صورت سے جناب عمران خان صاحب کے کیس چلائے جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے توشہ خانہ کی طرح یہ بھی بڑی تیزی سے خدا نہ کرے۔ لیکن خان صاحب جہاں ایک جانب کیسز چل رہے ہیں اور آبویسلی پاکستان کے قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں، اور یہی قانون اور آئین کا تقاضا ہے مقدمات ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی خان صاحب معاف کیجیے گا، اس کے ساتھ ہی عدالتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں نا سر، عدالتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بلینکٹ بیل بھی دی۔ جی فرمائیے، پلیز فرمائیے۔ میں شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے دوبارہ اس پہ دیکھیں، میری انٹرجیکشن اس لیے تھی، عدالتیں تو دیکھیں ہم تو ہمیشہ خان صاحب کی ساری جدوجہد ہی عدالتی عدلیہ کی آزادی کی ہے، ہم نے تو ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جس طرح پچھلی جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں جس طرح صورت سے فیصلہ ہوا، ہمارے جو دیکھیں ہم فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے وٹنسز کو نہیں سنا گیا، فوری طور پہ فیصلہ آ گیا، ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشن دی تھی اس کو اس طرح سے عمل نہیں ہوا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ بالکل صحیح بات ہے، مگر میں ایز اے پاکستانی مجھے یہ اطمینان ہے کہ اس پہ پھر عدالت نے انہی معاملات کا نوٹس لیا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور اس پر پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا رسپانس بھی آیا۔ سر مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے آج اس کا اظہار کر لینے دیجئے کہ میں کالج سٹوڈنٹ تھا جب آپ کے آرٹیکلز آتے تھے دی نیوز میں، تو آپ کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ماضی میں جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، جو ایک عدالتی بے انصافی ہوئی جس کو بہت دنیا نے اس کو مانا اور کبھی بھی اس کو ایز اے پریزیڈنٹ پیش نہیں کیا، آج آپ کے اور میرے ملک کے سابق وزیر اعظم پہ کیس چل رہا ہے ایک سیکریسی میں جیل کے اندر ایک خاموشی سے، کیا وہ ایک وار کرمنل ہے؟ اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو یہ استدعا بھی کروں گا جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو دکھا رہے ہیں، یہ پہلی بار ہو رہا ہے، لیکن آپ ہی کے ملک میں سابق وزیر اعظم لیکن خان صاحب جہاں میڈیا جہاں کامران خان کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بسد احترام آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ منظور کیا ہے نا، آرڈر آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ اوپن ٹرائل ہوگا سر، عدالتیں کام کر رہی ہیں، اس کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کامران صاحب، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بیل پہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے نا کہ عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، دیکھیں عدالتیں کام کر رہی ہیں تبھی تو ہم سانس لے رہے ہیں، آپ کے سامنے آپ کا یہ چھوٹا بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ میرا تو 9 مئی کا کیس ختم ہو گیا تھا، 9 جون کو دہشت گردی کا دفعہ لگا دیا، آرمی ایکٹ لگا دیا، وہ کیس ڈسچارج ہو گیا، مجھ پہ سیکرٹ ایکٹ لگا دیا، کیس ڈسچارج ہو گیا، اس کے بعد 50 دن کرپشن کے جھوٹے کیسوں میں آپ نے رکھا، تو عدالتیں تھی جس نے جو ہے ریلیف دیا نا، پشاور ہائی کورٹ کو سلام ہے، لیکن آپ کو عرض یہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیٹ جسٹس بی ڈن، وہ کہتے ہیں ایون اف دی ہیون فالز، لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن، صاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ کیوں ہمارے وکلاء کو اس طرح سے اجازت نہیں ہے کیس میں عدالت میں اندر جانے کی، یا میڈیا کامران خان کیوں نہیں کور کر سکتا؟ کامران خان ذمہ دار آدمی ہے، وہ پاکستان کے خلاف کوئی چیز رپورٹ نہیں کرے گا۔ مجھے تو خان صاحب مجھے تو قدر اطمینان یہ ہے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہم ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، آپ اپنی گزارشات دے رہے ہیں اور ہم اس کو ایئر کر رہے ہیں، ہمارے لیے اتنا بھی اس وقت یہ کافی نظر آ رہا ہے۔ لیکن ابھی پھر صدر عارف علوی صاحب نے تجویز نہ کرتے، تاریخ دے دیتے تو شاید ان سے جو توقعات تھیں وہ پوری ہو جاتی ہیں، انہوں نے اس حوالے سے شاید ایک قدم پیچھے رہے، ان کی اپنی سوچ ہوگی۔ کامران صاحب اس پہ آئین بڑا کلیئر ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا کہ آرٹیکل 48 ہے میرے خیال میں کہ
کہ صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے اور انہی کا اختیار ہے، اور وہ اس اختیار کو آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے، وہ الیکشن کمیشن۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک تو میں اوپنلی جا کے اپنے صدر مملکت کو اس طرح سے میں کنڈیم نہیں کروں گا، لیکن تحفظات یا تشویش جو ہماری ہے وہ میں سامنے رکھوں گا، جو ہماری جماعت کی ہے، جو ہمارے محترم چیئرمین صاحب کی ہے، جو ہماری جماعت کے اور لوگوں کی ہے، کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک ڈیٹ آئے اور ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں آئین آرٹیکل 224 سب کلوز 2 آئی تھنک بڑا کلیئر ہے، اور آپ کو بھی شاید اس کا پتہ ہے اور یقیناً ہوگا کہ جب بھی اسمبلی توڑی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر آپ نے کرنا ہے الیکشن۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کامران صاحب، جو نقوی صاحب کی پنجاب کے وہ چیف منسٹر ہیں اور یہاں خیبر پختونخوا میں اعظم صاحب، کب کے 90 دن پورے ہو چکے؟ یہ کس آئینی تحفظ کے تحت وہاں پہ حکومتیں چل رہی ہیں؟ اور یہ بات کی جاتی تھی کامران صاحب کہ جب خان صاحب نے دونوں اسمبلیاں توڑی، جو ایک وزیر اعلیٰ کا حق تھا، ان کے وزراء اعلیٰ نے جب توڑی اس وقت محمود خان صاحب نے اور پرویز الہی صاحب نے، یہ کہا جاتا تھا کہ ایک وقت میں الیکشن ہو جائے، پہلے نہیں کر سکتے۔ اب وہ باتیں کتنی پرانی لگ رہی ہیں، اب کیا امر مانے ہے؟ یہ نومبر دسمبر میں کیا امر مانے یہ ہے؟ کیا امر مانے یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا تو 60 65 70% عوام عمران خان کو ووٹ کرے گی؟ یہ امر مانے ہیں، اور تو کوئی امر مانے نہیں۔ یہ تو جب الیکشن ہوگا اور فری اور فیئر الیکشن ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا یا دوسرا الیکشن ہوگا، کیونکہ ہم نے تو کوئی الیکشن دیکھا ہی نہیں جس پر کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہو اور کسی مخالف جماعت نے اس کو تسلیم کر لیا اور ہارنے والی جماعت نے۔ اور پاکستان کے لیے تو یہ جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کامران صاحب؟ دیکھیں میں ایک عرض کروں نا آپ کو، ہم کیوں سب کے سب شارٹ کٹ کے چکر کے تلاش میں ہوتے ہیں؟ ہم کیوں اس بات پہ نہیں راضی ہو سکتے کہ جس بھی جماعت کو مینڈیٹ ملے، چاہے وہ ہم ہے، نون ہے، پیپلز پارٹی ہے۔ دیکھیں زرداری صاحب نے 5 سال گزارے، مجھے یہ بات کہہ نہیں دیجیے گا، مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، کہ سب سے بڑا جو کسوٹی ہے وہ عوام ہے۔ دیکھیں عوام جس کو ریجیکٹ کرتی ہے وہ ڈسٹ بن آف ہسٹری میں چلا جاتا ہے، جس کو عوام ریجیکٹ نہ کرے آپ اس کو کبھی مائنس نہیں کر سکتے۔ ضیاء صاحب، مرحوم ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ بھٹو صاحب کو مائنس نہ کر سکے 11 سال اپنی حکومت میں، ڈکٹیٹرشپ میں یا مارشل لاء میں، لیکن وہی پیپلز پارٹی جب 5 سال ان کو ملے اور زرداری صاحب کے نیچے جو کام ضیاء صاحب نہیں کر سکے، زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی جو ہے ان کے دور میں تقریباً آپ اس کو ختم تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ بہت حد تک سکڑ کے رہ گئی۔ کیوں رہ گئی؟ کیونکہ پرفارمنس نہیں تھی۔ 5 سال ان کو موقع ملا، 5 سال بعد عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا کوئی بھی ہو، 5 سال ٹائم ملے، اور اس پہ یہ نقطہ ہے کہ صدر مملکت جن پہ آج یہ بات ہو رہی ہے، سائز کیا جا رہا ہے، انہی کے نیچے جو ہے ساری جماعتیں پلس اسٹیبلشمنٹ بیٹھے اس ایک نقطے پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، جس کو عوام ووٹ کرے اس کو 5 سال کام کرنے دیا جائے۔ اگر وہ نہیں کام کرے گا عوام ووٹ آؤٹ کر دے گی، بات ختم۔ بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تو ہو، ورنہ الیکشن ایسے جو کہ فری اور فیئر نہ ہو اور ڈھکوسلا ہو، اس سے معاف کریں ہمیں خدا کے لیے۔ ایسے الیکشن سے بہت بہت شکریہ خان صاحب، بڑی نوازش آپ کی۔